بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 27 کا خلاصہ، اللہ جل شانہ نے پارہ نمبر 27 کو جو شروع فرمایا قال فما خطبکم سے، یہاں پر مختلف قوموں کے انجام کی بات کی جا رہی ہے۔ وفی موسیٰ، اس آیت کے اندر رب کریم نے یہاں تک ان آیات میں مختصر طور پہ قوم موسیٰ، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، ان کی سرکشیوں کو اور ان کے انجام بد کو ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا۔ والسماء بنیناها، اس آیت کے اندر تخلیق کائنات کو اللہ جل شانہ نے جو ذکر فرمایا اس کے چند نمونے فرمائے کہ اللہ نے آسمان کو طاقت سے پیدا کیا، اس کا مطلب ہے آسمان سے بارش برساتے ہیں، بارش کے ذریعے رب کریم لوگوں کی رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ نے تخلیق کا ایک اور نمونہ بیان فرمایا کہ ہر چیز کے جوڑا جوڑا پیدا کیے، کالا پیدا کیا تو سفید پیدا کیا، میٹھا پیدا کیا تو کڑوا پیدا کیا، مرد بنایا تو عورت بھی بنائی، مسلمان بنائے تو کافر بھی پیدا کیے۔ یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کی باتیں ہیں، یہ اس طرح بات فرمائی ہے۔ اور سورۃ زاریات تقریباً یہاں مکمل ہو گئی۔ اس کے آگے سورۃ الطور ہے، اور سورۃ الطور کا جو ذکر اللہ جل شانہ نے شروع میں اس سورت کے اندر الطور کی بات فرمائی تو کوہ طور کی بات ہے، اسی مناسبت سے اس کی بات ہو گئی تو اس کا نام سورۃ طور رکھ دیا گیا۔ یہاں اللہ جل شانہ نے والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، اس کے بارے میں جو بات فرمائی ہے یہ 5 قسموں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے کھلی طور پہ یہاں قسم لی ہے، کوہ طور کی قسم ہے کھلی کتاب کی، کاغذ میں لکھی ہوئی چیز کی، اس سے مراد لوح محفوظ یا اعمال نامے یا قرآن کریم ہے۔ قسم ہے بیت معمور کی، بیت معمور بیت اللہ کے بالکل اوپر محاذات میں 7ویں آسمان پر ملائکہ کا اور فرشتوں کا قبلہ ہے، ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، پھر انہیں قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملتا، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اس کی قسم کی بات فرمائی۔ پھر بلند چھت کی، اس سے مراد آسمان ہے۔ پھر قسم دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا تمہارے پروردگار کے عذاب نے آ کر رہنا ہے اور اس کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس پر اللہ جل شانہ نے تمام آنے والی چیزوں کو گواہ فرمایا۔ پھر مجرمین کے انجام بد کو ذکر فرمایا، اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے بیان فرما دیا کہ دنیا میں آدمی کو تکلیف آتی ہے، وہ گڑ گڑاتا ہے، تکلیف دینے والے کو ترس آ جائے تو کبھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ فرمایا اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تم برداشت کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، اب تمہارے اعمال بد کا بدلہ مل کے رہے گا۔ اعاذنا اللہ من، اللہ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ رب کریم اس برائی سے، اس تکلیف سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے، اس طرح کے عذاب سے اللہ ہم بچائے۔ پھر آگے متقین کے انعامات کا ذکر ہے۔ رب کریم نے ان المتقین فی جنات و نعیم فرما کر یہاں پر ارشاد فرمایا کہ متقین کو کیا ملے گا۔ پھر متقین کے لیے باغات کی بات فرمائی، اچھائی کی بات فرمائی، جنتوں کے نشستوں پر بیٹھنے کی بات فرمائی، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے نکاح کی بات اللہ تعالی نے فرمائی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ پھر اس کے آگے ام عندہم خزائن ربک کی بات میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ طائف اور مکے سے کوئی امیر کبیر گھرانے کا، جیسے پچھلے پارے میں گزرا کہ امیر کبیر گھرانے کا کوئی شخص نبی بنتا، تو اس کے لیے فرمایا کہ نبوت گویا الیکشن سے نہیں ہے، سلیکشن سے ہے۔ نبوت کے لیے اللہ جل شانہ کی مرضی چلتی ہے، یہاں پر لوگوں کے معاملات نہیں چلتے، تو اللہ جس کو چاہے اللہ جل شانہ نبوت دے دے۔ تو نبوت یہ کسبی نہیں ہے کہ آپ اسے الیکشن کہہ دیں، یہ سلیکشن ہے جسے وہ بھی کہتے ہیں، گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا اللہ نے دنوی مال اور متاع اور رزق بھی اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور نبوت جیسی بڑی چیز وہ تو اللہ کے اختیار میں ہی ہے۔ یہ کیسے لوگوں کے تابع ہو سکتا ہے؟ جب رزق کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہے تو نبوت کے معاملات کسی کی خواہش کے تابع کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ اکبر۔ رسالت مآب علیہ السلام کو تسلی بھی ہے اور رسول اللہ کے فرائض منصبی کی بات بھی فرمائی ہے۔ یہاں پر رسول اللہ کے فرائض کی بات فرمائی کہ آپ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں، اور 3 اوقات میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور آپ صبر کریں، اللہ جل شانہ کے معاملات میں آپ مشغول ہو جائیں۔ آپ کو جو پریشانی بھی ہوگی، لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ عبادت میں مشغول رہیں۔ 3 اوقات کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ کی حمد اور تسبیح کریں، ایک کسی کی مجلس سے اٹھتے ہوئے یا تہجد کے وقت، اور
दूसरे नंबर पे फरमाया रात के वक्त यानी नमाज मगरिब और इशा की बात, अदबारन नुजूम की जो बात फरमाई है कि नंबर 3 जो है वो सितारों के डूबने के वक्त यानी फजर के वक्त आपकी इबादत है। तो इन इबादत में बात करके इस सूरत को यहाँ पर पूरा फरमाया। इससे अगली सूरत ये इसी 27वें पारे में सूरतुल नज्म है। सूरत नज्म की जो बात है अल्लाह जल्ला शान ने यहाँ पर फरमाया, अन नज्म सितारे को कहते हैं। तो अल्लाह जल्ला शान ने यहाँ सूरत के आगाज की बात फरमाई, वन नज्मी इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा। यहाँ सितारों के मामलात की बात फरमाई कि अरब सितारे की मदद से रास्ता तलाश करते थे, ये सितारा इधर रखें, ये इधर रखें, ये इधर रखें, तो फिर मामला चलता है, तो हमने वहां जगह पहुंचना है। तो उन सितारों के मामलात पे उनको उसी तरह समझाया कि बिल्कुल इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम भी नहीं भूले और नबी अलैहिस्सलाम का मामला भी कुछ नहीं हुआ। आपके सितारे तो दुनिया से गायब हो सकते हैं, तुम लोगों के रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के अंदर सदाकत कभी खत्म नहीं हो सकती, ये सदाकत के साथ ही चलते हैं। फिर कुरान और हदीस की हुज्जियत की बात फरमाई और फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, अल्लाह की खालिस वही होती है उसके साथ बोलते हैं। तो ये भी अल्लाह की वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो इस पर मुराद और माना दोनों अल्लाह की तरफ से हैं तो कुरान है, मुराद और माना अल्लाह की तरफ से हो, अल्फाज रसूलुल्लाह की तरफ से हो तो उसका नाम सुन्नत और हदीस है। तो ये बात यहाँ इरशाद फरमा दी। अगली आयत में खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अमीन को देखना, इस बारे में फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला। इसमें फरमाया जो मुशरिकीन एतराज करते थे कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में कभी आए या इनको देखा या इस तरह की बात, तो फरमाया जी बिल्कुल। उनको जवाब दिया गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा है। नबी अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा देखा। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे फरमाइश फरमाई थी कि असली शक्ल में आए, दूसरी मरतबा मेराज के मौके पे तो उनको देखा था। तो ये दोनों मौके पर रसालत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी जियारत फरमाई। अफराइतुमुल लात वल उज़्ज़ा, यहां से जो फरमाया जा रहा है मुशरिकीन के 3 बुत थे, एक बुत लात था, एक उज़्ज़ा है, एक मनात है, ये इन्हें अपने खुदा बना रखे थे। तो रब्बे करीम ने इनको फरमाया कि तुम्हारे लिए तो यही है, तुमने अपने आबा व अजदाद से यही सीखा, हमारे लिए अल्लाह है। तो ये बात फरमाई गई। इसकी अगली आयत में इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, इसमें मुशरिकीन के गलत अकायद की तरदीद है कि तुम्हें दुनिया चाहिए, तुम्हें आखिरत नहीं चाहिए, लिहाजा तुम्हारे दुनिया के मामलात। तो इस तरह इनकी तरदीद की बात फरमाई है। फिर आगे अफराअयतल्लज़ी तवल्ला में ये बात फरमाया कि जिसका जितना गुनाह होगा, गलती होगी, नाफरमानी होगी, वो अपना बोझ खुद उठाएगा, उसने किसी और के मामलात का मामला नहीं देखना। अब इन आयात का कुछ पस मंजर भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि एक शख्स ने कुरान पाक की आयात सुनी, इसका दिल ईमान की तरफ माइल हुआ, तो इसको इसके दोस्त ने कहा तू अपने बाप दादा के दीन को छोड़ रहा है, ये तो क्या कर रहा है। उसने शर्म दिलाई, उसने और दिलाई। तो उसने कहा कि मैं तो आखिरत के अजाब से डरता हूं, आखिरत मेरी पकड़ ना हो जाए। दोस्त ने कहा अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हें आखिरत के अजाब से बचा लूंगा। यहां इन दोनों की बात की तरदीद फरमाई कुरान करीम ने कि इनके पास कोई गैब का इल्म आ गया है कि इस बात पे कादिर है कि उसे जहन्नम के मामलात से बचा लेगा। फिर अगली आयत में फरमाया कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। फिर अगली आयत आयत सजदा है, इसके पढ़ने से सजदे के मामलात अरबी अल्फाज में पढ़े तो फिर वाजिब हो जाता है। मजमे में ऐलान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत फरमाई तो तमाम ने सजदा किया, मुसलमानों ने भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। इससे आगे 27वें पारे की सूरत सूरतुल कमर है। कमर चांद को कहते हैं। चांद के मामलात के फटने की बात, पूरी तफसील की बात, इस वजह से इसको सूरत कमर नाम रख दिया गया। ये इक़्तरबतिस साअतु वनशक्कल कमर, चांद के फटने की बात। इस बारे में भी एक बात है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिना में थे, रात का वक्त है, ये मक्का के करीब का इलाका है। अब मुशरिकीन मक्का ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नबुव्वत पर मौजज़ा तलब किया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर मौजज़ा और निशानी दिखाओ तो तुम कलमा पढ़ लोगे? तो कहा जी बिल्कुल हम पढ़ लेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह के हुक्म से उंगली उठाई, चांद 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा मशरक में चला गया, एक मगरब में चला गया। मुशरिकीन इसे जादू कह रहे थे, ना मान रहे थे, अपनी जिद पर कायम रहे, लेकिन रिसालत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौजज़ा दिखाया। ये मौजज़ा सिर्फ आले मक्का के लिए नहीं था, इसको दुनिया के लोगों ने भी देखा। चिलमन राय जो बाद में सहाबी बने, ये केरला इंडिया के इलाका है, हिंद का, इसके बादशाह थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैंने इनकी कब्र पे फातिहा पढ़ा है। ये इनकी कब्र सलाला
یہ یمن کا علاقہ تھا، آج کل یہ عمان کا علاقہ ہے، یہاں ان کی قبر موجود ہے، بالکل سمندر کے کنارے پر ہے۔ انہوں نے دیکھا تھا تو انہیں معلومات لیتے ہوئے پھر سفر کیا، پھر رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، غالباً عبد الجبار ان کا اسلامی نام رکھا گیا، اور پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہاں پر ایمان لائے اور واپس آئے تو راستے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ کیرلا میں جو مسجد ان کی بنائی گئی ہے ان کے نام سے، پھر ان کے آل و عیال نے اسلام لائے، وہ یہاں پر مسجد بنائی، اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ کہتے ہیں جی تاریخی طور پہ بات ثابت ہے کہ میں وہاں چل رہا ہوں اپنے محل کی چھت پر، اور میں نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر چلا گیا اور ایک ادھر چلا گیا ہے۔ تو یہ جو کیرلا انڈیا کا نام ہے، ہمارے تاریخ کے مطالعے کے مطابق اس کا نام خیر اللہ تھا، تو خیر اللہ سے وہ الفاظ کے زمانے کے تبدل سے آج کیرلا بن گیا ہے۔ تو یہ ان حضرات نے بھی اس کا نظارہ کیا ہے جو قرآن کریم نے جہاں بات فرمائی، تو میں نے ہسٹوریکلی آپ کی خدمت میں بات کر دی کہ تاریخی طور پر یہ بات یہاں تک ثابت ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح کے اندر یہ جو اگلی آیات ہے، یہاں قوم نوح کے طوفان کے بارے میں بات فرمائی گئی ہے۔ اس طرح کی تفصیل میں پچھلی بات میں بھی آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ میں قرآن کریم کو ایک واعظ کی حیثیت سے، ناصح کی حیثیت جو حاصل ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کریم کو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن قرآن کی ایک دوسری حیثیت ہے جس کے لیے شارع کی حیثیت ہے، عقائد احکامات ہونے کی بات کی ہے۔ تو پہلی حیثیت سے تو آسان ہے کہ قرآن کریم ناصح ہے، آپ اس سے نصیحت پکڑیے تو بہت آسان ہے، لیکن عقائد اور احکامات کی حیثیت تو آسان نہیں ہے۔ اس اعتبار سے محنت کرنی پڑتی ہے، زندگیاں کھپانی پڑتی ہیں، قرآن کے ساتھ حدیث کو، حدیث کے ساتھ صحابہ اہل بیت کی تشریح کو لینا پڑتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ تو یہ دونوں حیثیتیں ہیں، جہاں نصیحت پکڑنے کے لیے تو بالکل آسان ہے، اس لیے قرآن کے لیے فرمائے گا کہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑنے کے لیے۔ اچھا، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر میں پچھلی قوموں کے واقعات کو ذکر کیا گیا اور بتایا گیا، پھر یہاں سے لے کر اگلے رکوع تک یہ پورے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ خصوصاً 3 واقعات ہیں، قوم سمود کی بات ہے، پھر اس طرح قوم عاد کی بات ہے، پھر قوم فرعون کی بات ہے، ان کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور کے اندر مجرمین کی بات کی گئی کہ مجرمین قیامت میں تکلیف پہ ہوں گے، پھر ان المتقین فی جنات ونہر کی بات کہہ کر فرمایا گیا کہ مؤمنین کو رب کریم جو ہے وہ انعامات میں رکھیں گے۔ یہ چیزیں پھر اللہ نے ان کو یہاں عطا فرمائی۔ اگلی سورت الرحمن ہے۔ اس سورت کو اللہ جل شانہ نے شروع بھی الرحمن سے کیا ہے، تو اس لیے سورت کا نام بھی سورت الرحمن رکھ دیا گیا۔ سورت الرحمن کے آغاز میں الرحمن موجود ہے۔ مشرکین مکہ رحمان کے نام سے تو واقف تھے، لیکن ان میں اصلی اسم گرامی معروف نہیں تھا، وہ بطور ضد کہا کرتے تھے مر رحمان، رحمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے پوری سورت رب کریم نے یہاں پہ نازل فرما دی، تو ان کو معاملہ واضح ہو گیا کہ مشرکین اللہ کا ذاتی نام تو جان رہے ہیں، صفاتی نام بھی جان سکیں۔ اب قرآن کریم سب کو سیکھنا چاہیے۔ علم قرآن کے لیے فرمایا علم القرآن، قرآن کریم رحمان نے سکھایا، تو یہاں رحمانیت کی بات ہے، رحمت کی بات ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم ہر بندے کو لینی چاہیے، اسی لیے الرحمن علم القرآن کی بات فرمائی ہے، تو رب کریم نے مکمل بات ارشاد فرما کر یہاں مفعول بھی کا ذکر بھی نہیں فرمایا اور بات پوری کر دی ہے۔ یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے ان کو رائے کرام کے لیے جو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک اچھا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے القہار فرما کر علم القرآن کی بات نہیں فرمائی، اللہ نے رحمان کی بات فرمائی ہے۔ پتہ چلا قرآن کی تعلیم دیتے وقت اپنے شاگرد اور بچے کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے، رحمت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، اسی لیے اللہ جل شانہ نے الرحمن کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے آگے آئیے تو اللہ جل شانہ نے یہاں جنوں کو بھی خطاب فرمایا، انسانوں کو بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے جو فرمایا ہے، بار بار بے شمار نعمتیں ہیں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس میں صراحتاً جنوں کو اور انسانوں کو ایک بار نہیں کئی بار اس آیت کے اندر یہ یاد دلایا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو
ذوالجلال والاکرام کی بات فرمائی تو یہاں پر فرمایا کہ کائنات کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ذات عالی خدا کی ذات باقی رہے گی۔ اب جب سب چیزیں ختم ہو جائے گی تو فنا ہو جائے گی۔ تو فنا کی دو باتیں، ایک امکانی ایک عملی ہے۔ ذات باری تعالیٰ نہ فنا عملی میں ہے نہ فنا امکانی میں ہے، تو رب کریم نے اس طرح بات ارشاد فرمائی۔ اب جن و انس کی بے بسی کے لیے فرمایا کہ کیا جن کی طاقت اور کیا انسان کی طاقت ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اس آیت کے اندر رب کریم نے جنات کو فرمایا، انسانوں کو فرمایا کہ تم میں طاقت ہے، تم میں اگر اتنا حوصلہ ہے نا تو زمین آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، پر تم نہیں نکل سکتے جب تک رب کریم کی مدد کے معاملات تمہارے ساتھ نہ ہو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان میں اللہ تعالیٰ نے نام خداوندی کی بات فرمائی کہ جس شخص نے اللہ کے سامنے پیشی کے معاملات پہ ڈر گیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکا، اس کے لیے رب کریم نے 2 جنتوں کے ذکر کی بات فرمائی ہے۔ اور رب کریم نے ان کی ذکر کی بات اس لیے فرمائی کہ جنت کے انعامات، پھر جنت کے اندر حوریں، پھر دنیا کی نعمت بھی اس کے لیے ہوگی نعمتیں، تو دنیا بھی جنت آخرت بھی جنت، یا آخرت میں بھی 2 جنتیں اس شخص کو ملیں گی۔ اس کے آگے سورۃ الواقعہ ہے۔ اب سورۃ الواقعہ کو لفظ واقعہ کے ساتھ ذکر کیا گیا کیونکہ قرآن کریم نے اس آیت کی ابتدا بھی یہیں سے فرمائی ہے، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ۔ اس میں قیامت کے واقع ہونے کی بات فرمائی ہے جو کفار کو جھٹکا دے گی، تو یہ صورت ہے۔ یہاں وکنتم ازواجا ثلاثہ کی بات فرمائی، انسانیت کی 3 اعتباروں سے قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم جماعت جو اللہ کی مقرب بندوں کی ہے، ایمان لاتے ہیں، نیک لوگ ہیں۔ دوسرے وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے۔ تیسرے کفار ہیں جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہے، اور ان کی پوری تفصیل کو آگے بیان فرمایا۔ اولئک المقربون میں جنت کے انعامات کو ذکر فرمایا، اہل جہنم کے عذابات کے لیے اصحاب الشمال میں ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 نعمتوں کے بارے میں افرأیتم ما تمنون میں جو بات فرمائی ہے، وہ تخلیق انسانی کی بات فرمائی ہے کہ جو تمہیں ہم نے ایک نطفے کے پانی سے پیدا کیا ہے، اور یا ہم پیدا کر سکتے ہیں، آگے بھی کر رہے ہیں۔ پھر اس طرح کھیتی کے اگانے کی بات کی ہے کہ جسے تم لگاتے ہو وہ ہم اگاتے ہیں۔ پانی کی فراہمی کی بات فرمائی ہے۔ آگ کی نعمت کے بارے میں فرمائی کہ تم اسے جلاتے ہو، اسے اپنی ترتیب رکھتے ہو۔ پھر قرآن کی صداقت کے بارے میں آگے ارشاد فرمایا، انہ لقرآن کریم کہہ کر قرآن کی صداقت کے بارے میں فرمایا۔ پھر منکرین بعث الموت کی تردید فرمائی ہے کہ تم موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، تو فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون کی بات فرمائی کہ دیکھو منکر یہ مشرک ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل نہیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم لوگ شخصوں میں کوئی بندہ قریب الموت ہو اور تم کسی کی روح نکلتے دیکھ رہے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم دیکھو، پھر اس کی روح نہ نکالو نا۔ تمہیں احساس ہوتا ہے کہ یار ہم روح نہیں روک سکتے، تو سب کچھ اللہ کی طاقت میں، تو تمہیں ایسے ہی رہنا چاہیے۔ پھر آگے سورۃ الحدید ہے۔ سورۃ الحدید، حدید کا معنی لوہا ہے، تو اس میں لوہے کا ذکر ہے، تو اللہ جل شانہ یہاں کی بات فرمائی۔ پھر اس کائنات کے اول کی، کائنات کے آخر کی، هو الاول والآخر کی بات فرما کر پوری کائنات کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ظاہر کی، باطن کی، اپنی قدرت کی نشانی کی بات فرمائی۔ پھر اس کی اگلی آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ میں رب کریم نے مال خرچ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں دونوں نوعیتوں کے بعد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ رب نے تمہیں دیا، تم اللہ کے راستے میں دو۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی میں صحابہ کرام کے فرط مراتب کو ذکر فرمایا کہ سابقین مسلمان وہ ہیں، یعنی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، حضور کے ساتھ مل کے جہاد کیا، اسلام پہ خرچ کیا، ان کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ان کا درجہ ان کے بعد ہے، لیکن جنتی تمام ہیں۔ تو فرمایا وکلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ حسنہ سے مراد جنت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ مثلا سورۃ انبیاء 17ویں پارے میں بات موجود ہے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہے وہ جہنم سے دور ہوں گے۔ تو یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے، تو نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ یہاں اللہ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرما دی۔ آگے یوم تری المؤمنین کی بات فرما کر مؤمنین اور منافقین کا ذکر فرمایا کہ قیامت میں پل صراط
کی طرف یہ سارے جائیں گے تو پل صراط پر نور ہوگا، نور ایمان ہوگا، دائیں بائیں ہوگا، اور وہیں سے چل کے سارے جا رہے ہوں گے، اور یہ جو کفار ہوں گے یا منافقین ہوں گے ان کا نور ختم ہو جائے گا، ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، اور جن کے اندر کے معاملات ان کا نہیں ہوگا یہ عذاب ہوگا۔ تو یہ بات فرمائی ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات میں اگلی آیات کے اندر اللہ جل شان نے انبیاء کی بعثت کے بارے میں فرمایا، پھر رہبانیت کی ابتدا، پھر اس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں رد کے بارے میں فرمایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھ جانے کی بات فرمائی کہ ایک طبقہ دنیا میں الگ تھلگ رہنے لگا ہے، شادی بھی نہیں کرتا، دنیا کے لذتوں سے بچا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے رہبانیت کی بات کی، پھر اس کی رعایت بھی نہیں رکھی۔ اس طرح بات فرما کر یہ معاملہ یہاں پر اس پارے کو پورا کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔